السلام علیکم ناظرین، پروگرام بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دشمن آج کل اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ہر وقت فکر میں ہے۔ ہر جگہ ہمیں اس چیز کا عملی مظاہرے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر طرح سے مسلمانوں کو مضطرب کرنے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو پریشان کرنے کی، ان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس میں دو بڑی سازشیں ہیں جن کے بارے میں ہماری بیداری اور ہماری اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ دشمن ہمارے عقائد کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے عقائد کو مسخ کرنا چاہتا ہے، اور الہی اور خدائی اور قرآنی اور محمدی عقائد کی جگہ پر اپنے بنائے ہوئے عقائد کو اسلامی اور محمدی عقائد کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے عقائد کو، خدا کے عقائد، بنائے ہوئے عقائد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے عقائد سمجھ کر اپنے سینے سے لگائیں اور ان پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اور دوسری بڑی سازش جو دشمن ہمارے درمیان کر رہا ہے وہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی ہے۔ ہمارے درمیان نفرتوں اور عداوتوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ہر چیز، جیسا کہ میں نے اس چیز کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ خدا کا یہ نظام جو اسلامی نظام ہے، جو اسلام ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اب اس میں نہ کوئی بال برابر مزید کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ بال برابر کسی چیز کو اس سے حذف کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا اور خدا کا تکمیل شدہ دین ہے اور مکمل ہے۔ تو یہاں خدا کی اس مکمل شدہ دین میں یقیناً جو دین قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہنا ہے، اور وہ خدا جو دنیا کے ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی خباثتوں کو بھی جانتا ہے اور ایک چونٹی کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کن کن چیزوں سے دشمن ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ دشمن تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گا، دشمن تمہیں نا اتفاقی کی طرف دھکیلے گا، لیکن تم نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ خدا قرآن مجید میں مسلمانوں کو اتحاد کی مکمل دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن کی ہر بات ہمارے لیے واجب کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین، نہ جانے ہم دشمنوں کی سازش میں آ کر خدا کے ان احکام کو کیسے معطل کر دیتے ہیں، خدا کی ان واجب کی ہوئی چیزوں کو کیسے بھلا دیتے ہیں، اور ہم آپس میں تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن ان دو چیزوں پر آج کل اس کی مکمل توجہ، جو سسٹر ادیبہ آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، ہر میڈیا کے ذریعے بھی اور دینی محافل کے ذریعے بھی، اور جیسے کہ ہم اگر اپنے شعور کو اور زیادہ استعمال کریں تو دشمن کے جو اس قسم کے جو دماغ ہیں، جو بڑے لوگ جو اس کے پیچھے سازشیں ہیں، اگر ہم ان کی سراغ لگانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم ان تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کو جو دشمن کے دو بڑے ہدف ہمارے درمیان ہیں، وہ ایک ہمارے اتحاد کو توڑنے کی سازش ہے اور ایک ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے عقائد کو کس طرح بگاڑا جا رہا ہے۔ اصل میں عقیدہ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف ایک یعنی صراط المستقیم پر رکھتی ہے، اور یہی ڈر دشمن کو یہی ڈر ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ کام جس چیز پر ہو، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا دشمن کو ڈر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دشمن کو ڈر نہیں ہے۔ ہم حج کر رہے ہیں، دشمن کو ڈر نہیں ہے۔ کسی چیز کا یعنی روزہ رکھ رہے ہیں تو دشمن کو ڈر نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ، کیونکہ عقیدہ جب صحیح ہے تو ساری عبادتیں بھی اس کی قبول ہیں۔ تو اسی لیے
دشمن جتنا ہمارے عقیدے کی طاقت کو سمجھتا ہے اتنا ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے عقیدے کی جو کمزوری ہے وہ ہمیں دشمن کے ہاتھوں کھلونا بناتی ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہمارے پاس عقیدہ ہمارا صحیح ہو تو ہم کیوں نہ اس محفل میں اس بندے کو پکڑ لیں جو غلط چیز بیان کر رہا ہے, صریحاً قرآن کے خلاف ہمارے ہاں جی بات کر رہا ہے, لیکن ہم لوگ بول نہیں پا رہے. بلکہ بول نہیں پاتے, بلکہ ہم اس پر کوئی رد عمل بعد میں بھی ظاہر نہیں کرتے اور بار بار ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں. جی تو یہ چیز جو ہے مین چیز یہی ہے کہ عقیدہ ہمارا, کیونکہ جس طرح جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا جیسی ہستی, اور ان کا جو مین ہدف تھا وہ کیا تھا؟ توحید. بے شک بے شک توحید, پھر اس کے بعد نبوت, امامت, قیامت, یہ ساری چیزیں تو ضروری ہیں نا عقیدے میں. جب تک قیامت نہ ہو تب تک, جس طرح دنیا میں جب تک امتحان نہ ہو لوگ توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. جب جیسے ہی امتحان کا وقت آتا ہے ہم لوگ پوری کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, رات دن ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح دینی رہنما جو بھیجے ہیں وہ پریکٹیکل تاکہ کل ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کیسے کریں. بے شک. تو اس لیے عقل کے ساتھ ساتھ ہادی بھی بھیجے خدا نے. عقل کے ساتھ کہ ہم اپنی عقل کو ان ہادیوں کے سیرت کے مطابق چلائیں, استعمال کریں, تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم کامیاب زندگی دنیا میں بھی گزاریں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. تو یہ چیز جو عقائد ہے سب سے زیادہ اسی وجہ سے اٹیک ہو رہا ہے کہ یہ جو عادی آئے ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں, رسول اللہ کا 23 سال کا زمانہ دیکھیں, اور جتنے بھی ہادی ہمارے 14 ہادی ہیں ہمارے, اور الحمدللہ جو بھی گزرے ہیں انہوں نے اپنے وقت کے مطابق اپنی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ کس وقت میں ہمیں کس کام کا کس طرح سے جواب دینا چاہیے. دیکھیں نا رسول اللہ کا انہوں نے کس طرح سے کفار سے مقابلہ کیا, منافقین سے. کفار تو کفار تھے, منافقین جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے ان سے کس طریقے سے مقابلہ کیا. پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے, اس کو اب اس پہ توجہ کریں کہ جب وہ حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ صحیح عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں, وہ جنت کی طرف انسان کو, چلو جو اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ رہے, کم از کم چلو یہ لالچ بھی, یہ جو چیز ہے ثواب کا, یہ اس آخری اس کی وہ ہے. جب وہ انسان کچھ بھی شعور نہیں رکھتا, پھر وہ اس کو جب ثواب کا بتائیں تو وہ ثواب پہ تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا. تو یہ وہاں تک انہوں نے بشارت دی. امام حسین علیہ السلام, امام حسن کا جو زمانہ گزرا, انہوں نے جس طریقے سے اس امت کے ساتھ جتنی مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا اور کس طریقے سے اس وقت قرآن کو استعمال کیا گیا. مولا علی کے دور میں دیکھیں کہ جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پہ چڑھایا گیا, قرآن کو استعمال کیا گیا نا. آج اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صرف وہ وہاں نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, یہاں زبان کے ذریعے اس کی جو ہے تحریف اس میں کی جا رہی ہے. حالانکہ ہوگی نہیں, وہ دشمن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. جو باشعور لوگ ہیں, جو اس چیز کو کی فکر کرتے ہیں, اس پہ سوچتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس چیز کو ہونے نہیں. علماء کام کر رہے ہیں, باشعور لوگ بھی ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سارے لوگ ہی بے شعور ہیں. ہمارا خطاب جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں سے ہے جو اپنی عقل کو کم استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے تو کرتے ہیں, لیکن اس کی ہمارا علماء سے خطاب نہیں ہے, اور ہمارا صاحب فکر لوگوں سے نہیں ہے. ہم لوگ ایسے لوگوں سے جو ہمارے جیسے ہیں, ہم ان سے اپنا خطاب کر رہے ہیں. تو یہ مین چیز جو عقیدے پہ ہو رہی ہے, یہی اصل چیز ہے, یہی دشمنی ہے. ابھی جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ ممبروں سے عقیدے کے خلاف, ہاں جی, تو یہ سب سے زیادہ جو چیز ہمیں آج کل پریکٹیکل طور پر اللہ کے نزدیک کر رہی ہے, جو ہمیں صحیح ٹریک پہ چلا رہی ہے, وہ ہے کربلا. وہ درس کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام کا قدم گھر سے اٹھانے سے لے کر پریکٹیکل طور پر خواتین کا بھی ملتا ہے, ان کے عام لوگوں کا بھی. وہ تو امام تھے, ان کی چلو خاندان کی تو بات ہی اور ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے, وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے, وہ تو اللہ کے قریب تھے, وہ سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن جو عام لوگ, جس طرح میں سارے لوگوں کو چھوڑ کر جو حور تھے, جناب حور کا
جس طرح کس طرح آخری لمحوں میں ان کے شعور نے ان کو بچایا. ایک قدم ان کا جہنم میں تھا اور ایک قدم باہر تھا، لیکن صرف چند لمحوں کی سوچ نے ان کو حر بنا دیا. اور بقول امام حسین علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں حر بنا دیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب، یعنی آزاد کر دیا. حر کا مطلب آزاد ہے، کہ اتنے وہ آزاد ہو گئے کہ یہاں یہ یزید کی فکر کی قید میں تھے. وہ اس وقت جب پہلے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اس وقت امام ان کی سوچ کو سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ تربیت یافتہ ہے، لیکن یہ کچھ آ جاتی ہے نا ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی حالت آری ہو جاتی ہے، پردہ آ جا. اس وقت ان پہ یہ پردہ تھا، لیکن جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اور یزید کا جب وہ دیکھا، حالانکہ بڑی اچھی بات آپ نے کی حضرت حر کی جو مثال دی وہ یقیناً ہمارے ٹاپک کے لحاظ سے ایک بہترین مثال ہے. کہ یہاں دیکھیے پورا لشکر یزید تھا سسٹر ادیبہ. بعض روایات کے مطابق 30,000 کا لشکر تھا، کم از کم جو تعداد بتائی جاتی ہے 30,000 کا لشکر تھا. چلیے ہم کم تعداد کو ہی لیتے ہیں. 30,000 کا لشکر تھا. ان سب کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی سیرت تھی. ان سب کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی وہ چند دنوں کی رفاقت تھی جو امام ان کے سامنے زندگی بسر کر رہے تھے، رہ رہے تھے. امام کے خیام بھی انہی کے آس پاس ہی تھے. وہ امام کا کلام بھی سن رہے تھے، امام کے ماضی سے بھی آگاہ تھے، امام کے خاندانی حسب و نسب سے بھی آگاہ تھے، اور امام کے اقدامات سے بھی آگاہ تھے. یعنی کہ امام کسی بھی مرحلے میں ان کو امام کے کردار میں کوئی جھول نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن 30,000 کے لشکر میں صرف ایک انسان حر صحیح معنوں میں بنتا ہے، جیسے کہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ وہ کہا کہ اس نے یزید کی فکر اور سوچ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرایا. وہ سب باقی جو سارے 30,000 کا لشکر تھا وہ یزیدی سوچ کا غلام تھا. جو یزید کی سوچ تھی وہی انہی کی سوچ تھی. انہوں نے وہ چند لمحے غور نہیں کیا کہ یزید کے باپ کا کردار کیسا تھا، اب یزید کا کردار کیسا ہے، اور جس سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کے آباء و اجداد کے کردار کیسے تھے، اور اب ان کا ذاتی کردار کیسا ہے. چند لمحوں کی سوچ انسان کو کتنی بڑی نجات دلاتی ہے. کبھی انسان اگر ناظرین ہم اس پوائنٹ کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کر لیں، اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ زندگی کا کوئی کام بھی ہم نے بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا، کوئی عبادت بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی، عادتاً یا رسماً ہم نے کوئی چیز بھی نہیں کرنی، تو یقیناً انسان بہت بڑی فلاح سے جو ہے وہ پا سکتا ہے. حضرت حر نے صرف چند لمحوں کی سوچ نے ان کی زندگی کو ایک حضرت حر، ایک یعنی کہ یزیدی لشکر سے نکل کر حضرت حر بنا دیا، اور باقی سارا لشکر صرف چند لمحے اپنی زندگی میں سوچ کے نہ نکال سکنے کے وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا. تو ناظرین عقیدہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ہمیں اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے، رسول کی طرف سے، رحمہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اور خاص طور پر میں اپنے دوسرے تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، شاید وہ میرا جملہ یہ متسابانہ طور پر لیں، لیکن میں اپنے فکر اور شعور کے مطابق کہوں گی کہ خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے پاس جو عقیدہ اور جو اسلام ہے خدا کے لیے، اس کی حفاظت بھرپور طریقے سے کریں. بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بہت سارا خون دینے کے بعد، بہت سارے قیمتی ہیرے مٹی میں ملانے کے بعد، بہت ساری باعصمت خواتین کے بے پردگی کا دکھ سہنے کے بعد، اور بہت سارے معصوم بچوں کی اسیری، یتیمی اور ان کی شہادتوں کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے. اسلام کا یہ صاف اور شفاف چشمے سے حاصل کیا ہوا یہ غیر تحریف شدہ دین، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسے ہی ان کے معصوم نائبین نے، ان کے معصوم ورثہ نے ہم تک یہ دین پہنچایا. ہمیں اس کی حفاظت سب سے بڑھ کر کرنی ہے، اور سب سے زیادہ جس عقیدے پر دشمن کو ڈر اور خوف ہے وہ صحیح شیعہ عقیدہ ہے، اور اسی پر دشمن کی سازشیں کام کر رہی ہیں، اور اسی پر دشمن کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ناظرین ہمیں اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے. ہمیں اپنے اس عقیدے کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور اس کو ہر قسم کی تحریف، ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ بنانا ہے. کس طرح؟ بہت سادہ طریقہ ہے، صرف ہم اپنے عقل اور شعور سے کام لیں. جو لوگ ہمارے عقیدے کے آج استاد بنے ہوئے ہیں،
جن کے ذریعے عقیدہ ہماری نسلوں تک منتقل ہو رہا ہے، کون سے سورسز ہیں؟ ہمیں ان سورسز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی نازک وقت ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اب بھیڑ کے لباس میں کون سا بھیڑیا چھپا ہوا ہے، کس دینی لباس میں دشمن کا کون سا ایجنٹ چھپا ہوا ہے، کس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا نعرہ ہے، اور اس کی بغل میں ہماری گردنیں ذبح کرنے کے لیے خنجر موجود ہے۔ ہمیں اب پہلے سے بہت بڑھ کر باشعور قوم بننا ہے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر عقیدہ صرف چند رسومات اور عبادات کا نام قرار دے دیا جائے تو اس عقیدے سے دشمن کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسا کہ سسٹر ادیبہ نے اپنے اس جب یہ بیان کر رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ حج بغیر شعور کے جو حج کیا جائے اس سے دشمن کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم ہزاروں حج کریں، ہر سال حج پر جائیں، دشمن کو کے سر پر کوئی جوں نہیں رنگے گی، اس کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں۔ کس حج سے؟ جس طرح کا حج ہم عموماً کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے حج کے اوپر جاتے ہیں، وہاں ہم احرام پہن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں احرام پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد چند رسومات کو 2 یا 3 دن میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ پر گزارنا ہے، ہم نے فلاں دن فلاں کام فلاں جگہ پر سر انجام دینا ہے، خانہ کعبہ کے گرد چند چکر لگانے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے چند پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے اوپر مارنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حج کے احرام سے آزاد ہو جانا ہے، اور پھر مبارکبادیں ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کے حضور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اب ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم بڑی ہنسی خوشی وطن کو واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے حج سے 100 حج بھی ہوں، 1000 حج بھی ہوں، دشمن کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، دشمن کو اس حج پہ خطرہ ہے، اس حج سے خطرہ ہے۔ دشمن اس حج کے موقف کو، اس حج کی روح کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو ہمیں وہاں جا کر آپس میں اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے، وہاں جا کر اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی لباس میں دیکھ کر اپنے اندر مساوات کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اس سوچ کے حج سے دشمن کو ڈر ہے، دشمن کو اس سوچ کے حج سے ڈر ہے، جو وہاں جا کر ہم سب مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے جب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ملت ہونے کا احساس ہوتا ہے، ہمیں آپس میں بھائی چارے کا احساس ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ہم وہاں جا کر جب فلسطین کے حاجیوں کو دیکھیں تو تمام دنیا کے گوشے گوشے کے حاجی ان کے پاس جائیں اور ان سے ان شہداء کی تعزیت کریں، ان کے دکھوں کو دیکھیں اور سمجھیں، اور ان سے وعدہ کر کے آئیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم عراق کے مسلمانوں کے پاس جائیں، ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں، ہم افغانستان کے مسلمانوں کے پاس جائیں، ان کے دکھوں کو سوچیں، ہم کشمیر کے مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اور پھر جب مسلمان، دنیا کے گوشے گوشے کے مسلمان وہاں سے واپس اپنے وطنوں میں جائیں تو وہ تمام امت کے مسلمانوں کا دکھ اور درد اور ذمہ داری ان کے دلوں کے اندر ہو، ان کے سر پر ان کی ذمہ داری ہو، اور وہ یہ سمجھ کر اور خانہ کعبہ سے یہ عہد لے کر آئیں کہ اب ہم اپنے لیے نہیں، اپنے تمام مسلمان امت کے بھائیوں کے دکھ و درد کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور ان کی مشکلات کو اور ان کی مصائب کو حل کرنے میں بھرپور ان کی مدد کریں گے، جس طرح بھی ہو، مالی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، احتجاج کی صورت میں، کسی بھی طرح ہم اس کی مدد کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے پروگرام میں کہ ہم ہر طرح کی مثال دے سکیں۔ ایک حج کی مثال سے آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کو کن عبادتوں سے، کس قسم کی فکری عبادتوں سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے، اور کس قسم کی عبادتیں ہم سر انجام سال ہا سال دیتے رہیں، نسل در نسل دیتے رہیں۔ ہمارے دشمن کو کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے دشمن کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری، جو بہترین ایک پیغام ہمارے ساتھ موجود ہے، جو ہماری نسلوں کی بقا کا پیغام ہے، ہماری زندگی کا پیغام ہے۔ آج دشمن کی سب سے بڑی جو نظریں لگی ہوئی ہیں، جو دشمن کی سازش ہے، اس ہتھیار کو کند کرنے کا ہے، چھیننے کا نہیں،
کیونکہ ابھی تک ہمارا جذبہ، ہمارا جوش اور محبت محمد و آل محمد اتنی کمزور نہیں کہ دشمن ہم سے یہ مکمل طور پر چھین لے، لیکن دشمن اس کو کند کرنے کے چکر میں ہے۔ کند کرنے کا مطلب کیا؟ کہ عزاداری سے وہ فوائد حاصل کرنے اور وہ ثمرات حاصل کرنے اور اپنی نسلوں تک پیغام کربلا پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور ہمیں صرف اور صرف چند رسومات کے اوپر لگا دیا جائے۔ محرم آئے، ہم صف ماتم بچھائیں، ہم مجالس کا اہتمام کریں، ہم عزاداری کریں، ہم گریہ و ماتم کریں، نوحے پڑھیں۔ ہر سال ہم کس چیزوں پر فکر کریں پورا سال کہ ہم نے کون سے نئے نوحے بنانے ہیں، کس فکر پہ کریں ہم نے کون سی نئی زیارتیں بنانی ہیں، کون سی نئی شبیہیں بنانی ہیں، ہم نے اس سال علم کس طرح کا بنانا ہے، ہم نے اس سال تابوت کس طرح کا برآمد کرنا ہے۔ اور پڑھنے والے جو آئیں ان کے دشمن کے ایجنٹس کی بیس میں وہ ہمیں ہر سال نئی چیزیں ہمارے درمیان رائج کر کے جائیں، ہمیں نئی چیزیں بتا کے جائیں، وہ ہمیں، اور ہم اس چیز پہ خوش ہوں کہ فلاں پڑھنے والے نے ایک ایسی چیز بیان کی ہے جو ہم نے اس سے پہلے سنی نہیں تھی۔ کیا نیا دین آ گیا ہے؟ کیا نئی وحی آئی ہے؟ کیا رسول خدا دوبارہ آگے ہیں کہ وہ کوئی دوبارہ نئی چیز بیان کر کے چلے گئے ہیں؟ ہم ان چیزوں پر چونکتے کیوں نہیں کہ جو نئی چیزیں ہمارے درمیان بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہم نے کبھی نہیں سنی، اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے درمیان کبھی بیان نہیں ہوئی، آج یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ بلکہ الٹا ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا زیادہ اچھا ہے، یہ بیان کرنے والا زیادہ اچھا ہے، اور وہ زیادہ پیسے ہم دے کے اس کو بلائیں گے کہ یہ نئی چیزیں ہمیں بتاتا ہے، مصائب کی صورت میں بھی، فضائل کی صورت میں بھی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بیرونی طور پر دشمن ظاہری طور پر ہمارے گلے کاٹ رہا ہے، ہماری جانیں عبادت گاہوں کے اندر بھی محفوظ نہیں، اور ہمیں مسجدوں کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پر ہمارے عقیدے کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ ہم صرف ظاہری رسومات پر لگے رہیں اور کربلا کے حقیقی پیغام کو نہ سمجھ سکیں۔ کربلا کا میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چند لمحوں کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ کربلا کا حقیقی پیغام جاننا ہے تو ہمیں ان چند فرزندانے توحید کو دیکھنا پڑے گا جو حسینیت کا اور کربلا کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر کربلا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو دنیا کو منوا رہے ہیں کہ ہم کربلا کا پیغام دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، ظالم کا خاتمہ ہے، تشدد کا خاتمہ ہے، ناانصافی کا خاتمہ ہے، اور جو ان چیزوں کے لیے کام کرتا ہے وہی کربلا کا صحیح پیغام لے کر دے کر بھی جاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کربلائی ثابت کر کے بھی جاتا ہے۔ سسٹر ادیبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے آپ بھی اس میں اپنا پیغام، کوئی اس حوالے سے کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں۔ اس میں جیسے آپ بیان کر رہی تھیں حج کا، اور میں یہی سوچ رہی تھی اس وقت کہ آج یہ سوچ میرے ذہن میں پیدا ہوئی ہے کہ اب حج پہ اب دیکھیں گے اتنے ملینز لوگ جاتے ہیں اور کبھی کوئی دھماکہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہوتے ہیں مثلاً ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ دشمن یہ جانتا ہے کہ بے روح حج ہے کہ اس حج پہ آنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے جا کے کوئی پیغام نہیں لے کے جانا، بس وہ اپنے مبارکبادیاں لیں گے اور دعوتیں کھائیں گے، اور اس کے بعد یہ دشمن سمجھتا ہے کہ اس حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے فقہ کے مطابق اس کے قوانین سیکھ کر جاتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں جا کے، وہ سارے اعمال جو ہے نا ایک جس طرح کر کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب کربلا میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہی ہے کہ اس پیغام کو روکنے کے لیے کہ وہاں جو جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ بے شک ہمارا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ مثلاً اللہ کے گھر میں کوئی جاتا ہے تو وہاں سے بھی جو لینے والے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اپنا ظرف کے اور شعور کے مطابق، بے شک، ہاں جی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں سے بھی، جیسے مجھے واقعہ یاد آیا کہ چوتھے امام کا، جیسے انہوں نے، میں کوئک بتا دوں کہ جب انہوں نے ایک حج میں وہ تھے، ان کے ساتھ کچھ صحابی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا امام، وہ خوش ہوئے صحابی کہ اس دفعہ بہت زیادہ لوگ ہیں حج کے لیے، تو امام اس معاملے میں دکھی ہوئے، انہوں نے کہا اب میں تمہیں دکھاؤں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، تو جب انہوں نے اپنے 2 انگلیوں کے درمیان کہا کہ دیکھو،
جب وہاں سے انہوں نے اپنے علم امامت کے ذریعے سے دکھایا تو اس میں سے صرف چند لوگ تھے، باقی سارے ایوانی شکل میں تھے، یعنی جو خصلتیں ہیں لوگوں کی برائیاں ہیں اس شکل میں لوگ آج کر رہے تھے. تو یہ لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں، بے فکری جی یہ بے شعوری کا جو حج ہے اس کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور ہماری جو عزاداری ہے اس وقت سے قربانی شروع ہوئی، رسول اللہ سے، ان کے گھر سے قربانی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شروع ہوئی، اور آج تک جتنے شیعہ شہید ہوئے ہیں، جتنے عزادار شہید ہوئے ہیں، جتنے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے شہید ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ کربلا کا پیغام بہت گہرا اور بہت سٹرانگ اور بہت مضبوط پیغام ہے. ہمیں اس پیغام کی ناظرین حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. یقیناً چند جو گھنٹوں کے پروگرامز جو ہوتے ہیں اس پہ ساری باتیں بیان نہ کی جا سکتی ہیں نہ بیان ہوتی ہیں، صرف ہنٹس ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے پیغام کربلا کی حفاظت کریں. کس طرح؟ عقل اور شعور کے استعمال سے، فکر کے ساتھ. کوئی بھی چیز آپ تک پہنچتی ہے اس کے اوپر کسی بھی ذریعے سے، کتاب کی تحریر کی، ممبر سے، کسی بھی ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد اس کو قبول کریں یا اس کو مسترد کریں. آج کے ہمارے پروگرام کا پیغام یہی تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم راز بندگی آگے لے کے چلیں گے کہ راز بندگی کو پانے میں اور کن کن چیزوں کا عمل و دخل ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.